کا خیر خلق کلہم رب تعالیٰ کا بھی پائے لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم ساتھ میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے غیر عمل فرمایا۔ 21 رمضان مبارک میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت ہوئی، سو اس مناسبت سے آج ہمارا موضوع گفتگو مناقب و خصائص مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ورس 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ جب نجران کے عیسائی علماء، قائدین، اکابرین کا وفد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجادلہ کے لیے گئے، اور بات جو ہے وہ مباہلہ تک جا پہنچی۔ مباہلہ کا معنی پہلے روشن کر دیجیے گا کہ مباہلہ کہتے ہیں کہ فریق مخالف کے لیے ہلاکت اور لعنت کی دعا کرنا۔ یہ معنی امام ابن جریر نے جامع البیان میں نقل کیا ہے۔ سو مباہلہ جو ہے یہ دو فریق ہوتے ہیں اس میں، اور اللہ کے حضور یہ دعا کی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا کی جاتی ہے مباہلہ۔ تو جب بات جو ہے وہ مجادلہ سے مباہلہ کی طرف پہنچی، تو امام بغوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو نجران کے وفد پر تلاوت کیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ جو ہے اس وفد کے سامنے تلاوت کی۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ پھر تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم جو ہے وہ اپنے نفوس کو لے کے آؤ، اپنی جان کو حاضر کرو، ہم بھی اپنی جان کو جو ہے حاضر کرتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس روایت کو صحیح مسلم، جامع ترمذی، مستدرک حاکم، امام طبرانی نے موجب الاوسط میں اور ابن ماجہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جان کو جو پیش کرتے ہیں، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، تو آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلوایا، وہ حسن و حسین، اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی بلوایا۔ جب یہ نفوس آ گئے تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اے باری تعالیٰ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا گھرانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی و فاطمہ و حسن و حسین آ گئے، فرمایا اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام بغوی نے تفسیر بغوی میں، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں،
اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے در المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام اپنے گھرانے کے ساتھ اس مباہلہ کے لیے نکلے تو دیکھیں شان کیا تھی. آقا علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو انگلی سے پکڑا ہوا ہے اور پیچھے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی چل رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ مباہلہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اے میرے اہل بیت جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. دعا کرنے والے نبی اور آمین کہنے والے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے افراد اہل بیت اطہار تھے. تو جب نجران کے جو اسکالرز تھے، علماء تھے، اکابرین تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ نفوس قدسیہ کے نورانی چہرے ہیں، جب ان کی نظر ان چہروں پر پڑی تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے جو ہے وہ ہٹا دے تو رب تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس پہاڑ کو جو ہے وہاں سے ہٹا دے گا. اور تم ان نفوس قدسیہ سے، وہ اپنے ساتھ جو لوگ اور دوست احباب آئے ہوئے تھے ان سے کہنے لگے کہ ان نفوس قدسیہ سے مباہلہ نہ کر، خبردار باز آ جاؤ، اگر تم نے یہ مباہلہ کیا تو تم ہلاک ہو جائے گا، قیامت تک کوئی نصرانی نہیں رہے گا. کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک نبی ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی سچا ہے اور اس نبی کے ساتھ اس کے گھر والے بھی موجود تھے. دعا نبی نے کرنی تھی اور آمین نبی کے گھر والوں نے کرنی تھی. تو پھر جو ہے وہ لکم دینکم ولیہ دین، کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہتے ہیں، تم اپنے دین پہ قائم رہو، اس پہ جو ہے وہ اختتام ہوا. اس آیت کریمہ میں ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو بلایا تو بیٹوں کے مقام پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا. سو امام حسن اور امام حسن کا بیٹا ہونا حضور کا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ امام حسن اور امام حسین حضور کے بیٹے ہیں. نہ تو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس روایت کو نقل کیا، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، دونوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چل رہے اور ساتھ فرما رہے ہیں ہذان ابنائی، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اعلان کر رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. سو نص قرآنی سے بھی ثابت ہے اور دیگر کتب احادیث صحاح کی روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. تو یہ شرط جب عورتوں کو بلانے کا آیا تو یہ شرط صرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل ہوا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جان کو مباہلہ کے لیے لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو جب آقا علیہ السلام اپنی جان اور نفوس کی بات کی تو اپنی جان اور اپنی نفوس میں اپنی ذات کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بھی شامل کر دیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام حاکم سے نقل کیا ہے اور یہ نقل کرنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
انفسنا و انفسکم سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم ہے. یہ تفسیر کون کر رہا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ. وابنا سے مراد امام حسن اور حسین علیہ السلام ہے. ونساءنا سے مراد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. چونکہ آج میرا موضوع گفتگو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے خصائص ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس روایت کو امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے تاریخ دمشق الکبیر میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی، کہ قرآن مجید کی جس قدر آیات حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں نازل ہوئی، وہ جمیع صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی شان میں بھی نازل نہیں ہوئی. اس قدر آیات جو ہے قرآن مجید میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں نازل ہوئی. آگے فرماتے ہیں نازلت فی علی کی 300 آیہ، کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی شان میں 300 آیات قرآن پاک کی نازل ہوئی. یہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص، آپ کے مناقب، آپ کی خصوصیت. اور امام محمد بن منصور توسی آپ فرماتے ہیں اس روایت کو مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا ہے. سمعت احمد بن حنبل یقول ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے فضائل میں اتنی احادیث وارد نہیں ہوئی، اتنی احادیث نقل نہیں کی گئی جتنی احادیث مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شان اور آپ کے فضائل میں نقل کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے، معجم الصغیر میں نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحى الی فی علی 3 اشیاء لیلۃ اسری بی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حضرت مولا علی کی شان دیکھیے، اور یہ خاصیت ہے صرف حضرت مولا علی المرتضیٰ کی کرم اللہ وجہ کریم. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے شب معراج وحی کے ذریعے مجھے علی کی 3 صفات کی خبر دی. شب معراج حضور علیہ السلام کو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی 3 صفات کی خبر جو وہ دی گئی. حضور فرماتے ہیں انہو سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین. وہ جو حضرت مولا علی کی 3 صفات وحی کے ذریعے رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، ان میں سے پہلی صفت یہ تھی کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ جو ہے وہ سید المؤمنین ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ کا سید ہونا وحی الہی سے ثابت ہے کہ آپ مومنین کے سید ہیں، سردار ہیں آپ. وہ امام المتقین، جو بھی صاحبان تقوی ہیں ان کے بھی امام ہیں علی. وقائد الغر المحجلین، اور قیامت کے روز جو نورانی چہرے والے ہیں. تیسری صرف روز قیامت جو نورانی چہرے والے اٹھائے جائیں گے ان کے قائد اور لیڈر اور سید اور سردار بھی حضرت مولا علی المرتضیٰ ہوں گے.
ان تین صفات کی خبر جو ہے وہ وحی کے ذریعے آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ دی. اور آقا علیہ السلام حضرت مولا علی کو جو ہے وہ سید العرب سے پکارا کرتے تھے. جب بھی بلواتے نا مولا علی کو سید العرب کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اس روایت کو مسلم حاکم میں نقل کیا گیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے. اور راوی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، وہ راوی ہے. آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی سید العرب، سید العرب کو بلاؤ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ الست سید العرب، کیا آپ عرب کے سردار کے سید نہیں ہیں؟ قال انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار اور سید ہوں. وعلی تو سید العرب، اور جو علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم ہے یہ سید ہیں عرب کے، سردار ہیں عرب کے، یہ سید العرب ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کا بازو تھاما، بازو تھام کے ارشاد فرمایا ھذا امام البررہ، یہ تو نیکوکار کے امام ہیں، جو نیک ہیں حضرت مولا علی ان کے امام ہیں. اب ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ امام المتقین ہیں، نیکوکاروں کے بھی امام ہیں، متقین کے بھی امام ہیں، اور آپ مومنین کے سید اور سردار ہیں، سید اور سردار ہیں. اور جو شخص تقوی کا دعویٰ کرے میں صاحب تقوی ہوں، اس کے امام اگر علی نہیں ہے تو وہ صاحب تقوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ متقین کا امام حضور علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کو قرار دیا. جب وہ اپنے امام کو نہیں مانتا تو وہ صاحب تقوی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور جو اپنی نیکیوں کا پرچار کرے، ظاہری لبادہ سارا نیکوکاروں جیسا ہو، اس کا چال چلن، چال ڈھال، بول چال ساری نیکوکاروں جیسی ہو، اور اپنی نیکی کا پرچار کرتا پھرے، لیکن اس کے امام اگر مولا علی المرتضیٰ نہیں ہے تو وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ علی نیکوکاروں کے امام ہیں. وہ شخص اسی وقت متقی ہو سکتا ہے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ کوئی شخص اگر حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کو اپنا والی بناتا ہے نا، جب علی کو اپنا والی بناتا ہے تو وہ شخص ہدایت سے باہر نہیں نکل سکتا، ہدایت سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ ہی وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس سکتا ہے اور نہ ہی گمراہی میں داخل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس نے جو امام چنا ہے وہ علی ہے. اب یہاں پہ ممکن ہے آپ تھوڑے سے جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات کہہ دی علامہ صاحب. میں اس کی دلیل بھی نقل کرتا ہوں، اور میں بالخصوص اس کمیونٹی میں جو ہے وہ سارے مفتی ہیں، اور بعض فتوے ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں، ہاتھوں میں لے کے پھرتے ہیں. ان کی تسلی کے لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث سندن بھی صحیح ہے.
سندن بھی صحیح ہے کہ جس کے والی مولا علی ہو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی کی دلدل میں نہیں پڑ سکتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری زندگی جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور جنت خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، میں اپنا گھر اور اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے مرنے کے بعد، جس جنت خلد کا رب تعالیٰ نے حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے، اس کو چاہیے کہ وہ علی کو اپنا والی بنائے۔ فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى، اور جب وہ شخص علی المرتضیٰ کو اپنا والی بنائے گا، اپنا رہبر بنائے گا، اپنا امام بنائے گا، تو وہ تمہیں کبھی بھی ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُدْخِلَكُم فِي الضَّلَالَةِ، اور مولا علی المرتضیٰ جو ہے وہ کبھی بھی پھر تمہیں گمراہی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ تم نے امام جو چنا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، تم نے اپنا رہبر جو چنا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، تم نے اپنا سید چنا ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے، تم نے جو اپنا سردار چنا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور مولا علی کی اس سرداری، اس رہبری، اس ولایت کا اعلان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا، سارے صحابہ موجود ہیں، اور اعلان کیسے فرمایا کہ مولا علی کے کندھوں میں ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو، سنو جس کا میں سردار ہوں علی اس کا سردار ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں امام ہوں علی اس کا امام ہے، جس کا میں رہبر ہوں اس کا علی رہبر ہے۔ اور آگے جو ہے وہ دعا میں کیا ارشاد فرمایا اللہم والی من والہ وعادی من عادہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے اپنا دوست بنا لے، اور جو علی سے عداوت اور دشمنی رکھے اے رب تعالیٰ تو اسے اپنا دشمن بنا۔ سو جو علی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، جو علی کا دوست ہے وہ مصطفیٰ کا دوست، اور جو مصطفیٰ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور آگے دیکھیے صحابہ آپس میں بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ آج کے دور میں جس فتنے کے دور میں ہم جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں نا، کہ میں ابھی آگے نقل کرتا ہوں، یہ فتنے کا دور ہے کہ کسی کا نام لیا جائے تو ہمیں فوراً ہمارے دل میں اور ہمارے چہروں پہ قبض کسی کیفیت آتی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، نہ یہ مسلمانی ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی؟ سب سے پہلے مبارکباد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ کون عمر فاروق؟ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کیا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے لا ابقانی اللہ ارضا لیس فیہا ابو الحسن، اے اللہ مجھے اپنی اس زمین پہ زندہ نہ رکھ جس میں مولا علی المرتضیٰ نہ ہو۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ میں یہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس زمین پہ علی نہ ہو، عمر فاروق کہتے ہیں باری تعالیٰ میں اس زمین پہ زندہ نہیں رہنا چاہتا، تو جس دل میں علی نہ ہو تو کیا اس دل میں عمر فاروق بسیں گے؟ ارے وہ تو دعا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور آگے دیکھیں کہ جو مبارکباد دی فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولا کل مسلم۔ یہ مبارکباد کون دے رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخ بخ کہتے ہیں علی مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ہنیئا یا ابن ابی طالب، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں مولا علی کہ آپ میرے مولا و سردار بن گئے ہیں، میرے سید و میرے رہبر بن گئے ہیں، وہ مولا کل مسلم،
اور ہر مسلمان کے سید اور سردار اور امام بن گئے ہیں آپ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہ آپ ہر مومن اور مومنہ کے جو ہے وہ آپ ولی اور سردار بن گئے۔ حضرت عوف بن ابو عثمان النہدی روایت کو نقل کرتے ہیں، میں نے عمر فاروق کی دعا ذکر کی نا کہ آپ مولا علی سے کس طرح شدید محبت کیا، اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہماری کتب احادیث میں روایات نقل کی گئی ہیں۔ دیکھیے یہ عوف بن ابو عثمان نہدی جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ جامع ترمذی امام ترمذی نے نقل کی ہے، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ ما اشد حبک لعلی، ایک آدمی نے پوچھا کہ تم علی سے شدید محبت کیوں کرتے ہو، علی سے شدید محبت کیوں کرتے ہو؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب علی فقد احبنی، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ علی کی محبت رسول کی محبت ہے، اس لیے ہم علی سے شدید محبت کرتے ہیں، علی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آج خارجیت اور ناصبیت کا غلبہ اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ خارجیت اور ناصبیت ہمارے گھروں میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل اس سے متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو بھی ذکر علی کرے، جو بھی ذکر اہل بیت کرے، جو بھی علی کی بات کرے، کہا جاتا ہے یہ شیعہ ہے، یہ تفضیلی ہے، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو ذکر علی سن کر جس کے چہرے کے رنگ بدل جائے، جس کے چہرے کا رنگ بدل جائے اور قبض کسی کیفیت ہو جائے اور برا منائے، تو سمجھ لیں کہ وہ بغض علی میں ملوث ہو چکا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ارے جو خارجی اور ناصبی ہیں یہ یاد رکھ لیں کہ وہ صحابہ کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ عام لوگوں نے تو ان فطروں کو بھی نہیں پڑھا، وہ صحابہ کے وفادار نہیں ہیں، لیکن وہ صحابہ کی آڑ میں بغض اہل بیت کرتے ہیں، علی سے دشمنی کرتے ہیں، حضور کے گھرانے سے دشمنی کرتے ہیں۔ ارے جب نبی افضل ہے تو اس کا گھرانہ بھی افضل ہے، تو وہ صحابہ کی آڑ میں جو ہے وہ یہ سارا عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچ آج ہماری نوجوان نسل میں داخل ہو چکی ہے کہ جی یہ شیعہ ہے، یہ علی کا ذکر بڑی شان سے کرتا ہے، یہ ذکر اہل بیت کرتا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ تفضیلی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ ارے امام ابو حنیفہ کی سیرت کا مطالعہ کرو تو امام ابو حنیفہ نے اہل بیت اطہار کے 9 افراد سے علم حاصل کیا، ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس دور کے جو دشمن تھے انہوں نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا، امام نسائی پہ شیعہ ہونے کا جو الزام لگا، امام حاکم مستدرک پہ شیعہ ہونے کا الزام لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ شخصیات کا ذکر ہے جس میں جو ہے ان پہ شیعیت ہونے کا الزام لگا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے جو یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے صحابہ جو ہے وہ منافق کی پہچان پتہ ہے کس طرح کیا کرتے تھے؟ وہ بغض علی سے کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو جامع ترمذی میں نقل کیا گیا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں انا كنا نعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغض علی بن ابی طالب، کہ ہم علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے کہ کون منافق ہے، اور یہ کسوٹی آج بھی موجود ہے، یہ بدلی نہیں ہے، حضور کے زمانہ میں بھی صحابہ کے زمانہ میں بھی آج بھی یہ کسوٹی موجود ہے، جس کے دل میں علی نہیں ہے وہ بغض علی رکھتا ہے۔
جو علی کا ذکر سن کے جو ہے وہ پریشان ہو جائے بغض علی رکھتا ہے، اور جو بغض علی رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے نقل کی ہے۔ اور دوسرا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، امام حاکم مستدرک نے میں نقل کیا گیا کہتے ہیں حدیث صحیح، کننا نعرف المنافقین، کہ ہم منافقین کی جو پہچان کیا کرتے تھے ان کی 3 نشانیاں تھی کہ کیسے کون شخص منافق ہے۔ الا بتکذیبہم اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ وتخلف عن الصلوات، اور نمازوں سے پیچھے رہتا ہے، یہ بھی منافق کی جو نشانی ہے۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ والبغض لعلی بن ابی طالب، اور جو علی سے بغض رکھتا تھا ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کا ادب و احترام و تقدیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔